بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 احادیث کے درس کا سلسلہ رمضان کی مناسبت سے چل رہا ہے، اور یہ وہ 40 احادیث ہے جس کے اوپر دین کا مدار ہے اور دین کی فہم اور سمجھ اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آج 9ویں حدیث ہے، اس کو سب سے پہلے سن لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاری ومسلم او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بڑے مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، ابو ہریرہ بلی والے۔ یہ کثرت سے اپنے ساتھ بلی رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ اور ان کا اصل نام کیا تھا، اس کے درمیان اختلاف ہے، یعنی اصل نام لوگ بھول گئے اور بلی والے کے نام سے ہی یہ مشہور ہو گئے تھے۔ لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی تھا۔ یہ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی ولادت تقریباً 602 عیسوی بتائی جاتی ہے، اور 679 عیسوی میں ان کی وفات ہے، اور ہجری کے اعتبار سے 59 یعنی 59 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، محدث ہیں، فقیر ہیں، حافظ ہیں۔ البتہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کم زمانہ پایا ہے۔ یہ سن ہجری 7 میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا شمار قرائے صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی جو حافظ قرآن تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح حافظ حدیث محدثین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑا تھا 4 سال تک، اس لیے کہ سن ہجری 7 میں یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور غزوہ خیبر کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے، مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس وقت ان کی عمر 28 برس کی تھی۔ یہ اور ان کی والدہ تشریف لائیں۔ پہلے یہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد پھر ان کی والدہ مسلمان ہوئی، اور یہ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے۔ یہ یمن کی طرف ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو مبلغ اور داعی بنا کر بھیجا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات چلی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو یہ طفیل بن عمرو دوسی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی بات کو سنا، ایمان قبول کیا۔ کہا کہ اب میرے ذمے میں کیا کام ہے؟ فرمایا کہ آپ اپنے قبیلے میں جا کر دعوت دو۔ چنانچہ یہ گئے، 1 سال تک اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیتے رہے، کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ سے یہ ناراض ہو کر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ میرے قبیلے والوں کے لیے بددعا کر دیجئے کہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو تو یقین ہو گیا اب تو قبیلہ دوس ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، 3 مرتبہ فرمایا اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ اور پھر دوبارہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ نہیں، جاؤ اور جا کر پھر دعوت کا کام شروع کرو۔ چنانچہ اب جو گئے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد بدر، احد اور خندق بڑے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن جو ہے یہ مدینہ نہیں آئے، حضور کی خدمت میں نہیں آئے، اپنے کام میں لگے رہے۔ اور پھر غزوہ خیبر یعنی سن ہجری 7 کے موقع پر یہ تشریف لائے، اور اپنے ساتھ میں 80 گھرانے، 80 فیملیز کو مسلمان بنا کر اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے کر آئے۔ انہی میں یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ اندازہ کریں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر 1 سال کے بعد ہی اگر قبیلہ دوس والوں کے لیے بددعا فرما دیتے
تو ابو ہریرہ کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ تو بہرحال تو 28 سال کی عمر میں یہ مدینہ منورہ تشریف لائے غزوہ خیبر کے موقع پر، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ایسا لازم پکڑا، اور یہ اہل صفہ میں سے تھے، یعنی ان کا نہ کوئی گھر دار تھا نہ کوئی چیز تھی، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، خدمت کرتے، غزوات میں ساتھ رہتے، حج میں ساتھ رہے، فتح مکہ میں ساتھ رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں میں خدمت کیا کرتے تھے، اور اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایسا حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا کہ ساری احادیث کو یہ یاد کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بھی ان سے روایات کو نقل کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی وفات ہوتی ہے سن ہجری 59 میں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحرین کے امیر بھی رہے، پھر مدینہ منورہ کے بھی 1 سال تک امیر رہے، لیکن پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، یعنی امارت چھوڑ دی، گورنری چھوڑ دی، اور مدینہ منورہ ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کو اور دین سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ 59 ہجری میں ان کی مدینہ منورہ کے قریب ہے وادی عقیق، اب تو بالکل مدینہ کا حصہ ہو گئی، یہ وادی مبارک اس کو احادیث میں کہا گیا ہے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور پھر وہاں سے اٹھا کر انہیں مدینہ منورہ لایا گیا، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی ایک زوجہ تھی بسرا بنت غزوان، اور اس سے ان کے 3 لڑکے اور 1 لڑکیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب باپ عالم ہو تو بیٹے اور اولاد بھی ویسی ہوتی ہیں، چنانچہ ان کے داماد کا نام ملتا ہے، مشہور تابعی ہے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور ان سے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ روایات احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں وہ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان کی تعداد ہے 5374 روایات، جن میں سے 326 روایات بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، تو لہٰذا جلیل القدر صحابی ہے، بڑے صحابی ہیں، اور بے شمار روایات ان سے نقل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب حدیث پر آتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ دیکھو یہ ارشاد فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ دیکھو کہ جن باتوں سے میں نے تم کو منع کیا ہے یعنی روکا ہے، ان باتوں سے رک جاؤ، بچ جاؤ۔ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جن باتوں کا میں نے حکم دیا ہے جتنا ہو سکتا ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا بس میں ہے، ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ البتہ ایک بات سے بچو، اور وہ ہے بہت زیادہ دین کے معاملے میں سوالات، دین کے معاملے میں سوالات کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، ایک تو بہت زیادہ جو ہے سوال کرتے تھے، اور دوسرا اپنے انبیاء علیہم السلام ان کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے۔ یہ روایت کا خلاصہ ہے، روایت کا مفہوم ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جن باتوں سے میں نے روکا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تو لہٰذا ان سے رک جانا ہے اور ان سے بچنا ہے۔ البتہ آگے فرمایا کہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، کہ جن باتوں کا میں نے تم کو حکم دیا ہے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا بس میں ہے اتنا کر جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے 100% رکنا ہے، وہاں پر کوئی رعایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ منع کی ہوئی چیزوں کو ہم کبھی کبھی کر لیں تو چل جائے گا، نہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے 100% رک جاؤ، گناہوں سے، حرام چیزوں سے، شک والی چیزوں سے 100% رکنا ہے۔ ہاں عمل کے اعتبار سے کرنے والی جو چیزیں ہیں تو اس میں جو ہے اختیار ہے، بھئی جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں، آدمی کے اندر بشاشت ہوتی ہے، تو جب بشاشت ہو تو زیادہ عمل کر لینا چاہیے، کسی وجہ سے کبھی سستی ہے، کبھی کاہلی ہے، کبھی آدمی لو فیل کرتا ہے، تو اس طرح سے ہے تو کوئی عمل چھوٹ جائے، فرائض نہیں یا دیگر اعمال، فرض جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، لیکن دیگر اعمال ہے اگر وہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، چل جائے گا، لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات اس میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے
دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلے جو قومیں رہی ہے یہ ہلاک ہوئی ہیں، اور ان کی ہلاکت کا سبب اور ہلاکت کی وجہ کیا رہی؟ کہا کہ دو چیزیں ان کی ہلاکت کی وجہ رہی۔ ایک کثرت مسائلہم، کہ یہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے دین کے تعلق سے۔ تو دین کے تعلق سے سوال کرنا ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ دین کے بارے میں تو سوال کرنا چاہیے۔ قرآن نے تو کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو جاننے والوں سے سوال کرو۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے سوال کرو، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سوال کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ تو بظاہر دونوں میں کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک سوال ہوتا ہے معلومات کے لیے کہ بھئی یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ معلوم نہیں، یہ معلوم نہیں، تو ہمیں بے شمار چیزیں نہیں معلوم ہیں، تو وہ معلوم کرنے کے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی ترغیب ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے معلوم کرو۔ چنانچہ قرآن میں بھی یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن المحیض، کہ یہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس طرح کے کئی سوالات قرآن نے نقل کیے ہیں صحابہ کرام کے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام میں احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ بے شمار سوالات کیے ہیں۔ تو پھر یہاں پر جو سوال کرنے سے مراد ہے وہ ہے بال کی کھال نکالنا، آسان الفاظ میں۔ یعنی ایک بات کے کرنے کا حکم دیا، ایک بات سے منع کیا گیا، تب اس کے پیچھے پڑنا کہ ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا، کیوں کہا گیا، ایسا کرنے سے کیوں منع کیا گیا، کیوں منع کیا گیا، بال کی کھال جسے نکالنا کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے بہترین واقعہ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا نام ہی بقرہ اس واقعے کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرنا ٹھیک ہے، ہم کریں گے، گائے ذبح کریں گے، لیکن گائے کیسی ہونی چاہیے؟ حالانکہ اللہ نے کچھ نہیں کہا تھا کیسی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے سوال کیا، تو پھر اللہ نے بتایا کہ گائے ایسی ایسی ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بتائیے گائے کا کلر اور رنگ کیا ہونا چاہیے؟ ارے بھائی تمہیں ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، رنگ تو نہیں کہا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ ٹھیک ہے بقرۃ صفراء، ایسے ایسے رنگ کی گائے ہو، اور پھر اس کے بعد تم کو ذبح کرنا ہے۔ اب تلاش کرنے کے لیے نکلے تو جو ہے مشکل میں پڑ گئے، ایسی گائے پورے قبیلے میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ ایک گائے پھر ملی، اور وہ بھی اتنی مہنگی ملی کہ سودا یہ ہوا کہ اس کے چمڑے میں سونا بھر کر دیا جائے، اتنی مہنگی ایک گائے ملی، پھر جا کر جو ہے اس کو ذبح کرنا پڑا۔ تو یہ ہے دین کے معاملے میں بیجا سوالات کرنا، دین کی معلومات کے سوالات کرنا، یہ تو ترغیب دی گئی ہے اور یہ مطلوب ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن جو ہے بال کی کھال نکالنا دین کے سلسلے میں، اس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات بتائی کہ اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا، اپنے انبیاء کے سامنے زبان درازی کرنا، ان سے مقابلہ آرائی کرنا، اس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی۔ ایک یہ کہ جو نہیں کرنے کے کام ہیں، گناہوں کے کام ہیں، اس سے 100% بچنا ہے۔ کرنے کے کاموں میں جتنی بشاشت ہو اس کے مطابق کرنا ہے، کہیں آگے پیچھے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات پتہ چلی کہ دین میں بیجا سوالات کرنا، یا یہ کہ بال کی کھال نکالنا دین کے معاملات میں، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے رکنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور دین کا فہم عطا فرمائے، اور جتنے بھی اوامر ہے، کرنے کے کام ہیں، انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی منہیات ہیں، منع کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں رکنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔